بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں گناہوں کے اوپر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے بعد کچھ اس طرح کے کمنٹس بھی آئے تھے کہ آپ لوگوں کو گناہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ گناہ کریں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں کسی کو بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ کریں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان گناہ کرتا ہے۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہمیں ملے گا کہ جو گناہ نہ کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم کا ہر جو اولاد ہے وہ گناہ کرتی ہے، اور ان میں سے بہترین جو گناہ گار ہے وہ کون ہے؟ جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک یہ بہت زبردست ہماری اپرچونٹی رکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ایک شخص جو پورا دن گناہ کرتا ہے، رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آ کر معافی مانگتا ہے سچے دل سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص رات کو معافی مانگتا ہے، صبح اللہ سے رات کو گناہ کرتا ہے، صبح اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ اس طرح کا ہے۔ ایک انسان کا ایمان جو ہے، ایک دن صبح کچھ اور ہوتا ہے، رات کو کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اتنا بوسٹنگ ہوتا ہے، بڑے نیک کاموں میں ہم لگے ہوتے ہیں، اور اگلے دن کمپلیٹلی ڈاؤن ہوتے ہیں اور کچھ گناہوں کے اندر بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر میں کس طرف بات کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ گناہوں کی وجہ سے، اب فار ایگزامپل ایک شخص ایسا ہے جس نے اپنے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اب کسی وجہ سے کسی شخص نے بتا دیا کہ یہ فلاں شخص ایسا گناہ کرتا ہے، اس کا ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس حساب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو شخص آپ کو یہ بتائے کہ میں فلاں کو جانتا ہوں وہ یہ گناہ کرتا ہے، آپ نے اس سے اپنے تعلقات ختم کرنے ہیں۔ مطلب وہ شخص جو ہے ایک بہت ہی خطرناک جرم کر رہا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے گناہ کو جاننے کی؟ وہ شخص اللہ اور اس کے بیچ میں ہے، پردہ ہے، کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اپنی رحمت سے۔ آپ گناہوں کو ڈھونڈیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایسے شخص کے حوالے سے، لوگوں کے گناہوں کو ڈھونڈتا ہے اور پھر اس کو بتاتا ہے کہ فلاں نے یہ شخص کیا، فلاں کی بیٹی نے یہ شخص کیا، فلاں کے لڑکے نے یہ شخص کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب ایک بار گزر ہو رہا تھا، دو قبروں کو عذاب ہو رہا تھا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا کہا؟ ان دو قبروں کو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، مراد یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جن سے وہ بڑی مشکل سے اس سے بچا جا سکتا، لیکن وہ پھر بھی لوگ نہ بچ سکے۔ وہ دو چیزیں کیا تھی؟ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ پیشاب پخانے سے جو ہے وہ نہیں بچتا تھا، پخانے وغیرہ پیشاب کی چھنٹیاں وغیرہ سے نہیں بچتا تھا۔ دوسرا وہ تھا جو کہ نمام تھا۔ اب نمام جو ہے کچھ کانٹیکس میں نمام کو چگل خور کہا گیا ہے، اور کچھ کانٹیکس میں اس کو غیبت کرنے والے کو بھی کہا گیا ہے۔ اگر ہم چگل خور کو دیکھیں، چگل خور کو قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا، اور یہ چگل خوری ہے۔ آپ لوگوں کی یہاں سے گناہ ڈھونڈ کے وہاں آپ بتا رہے ہیں، اور آپ لٹرلی آپ دیکھیں گے ہماری فیملیز میں اس طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے جن کو ہم خبری کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ کو نیوز جو ہے ٹی وی سے پہلے آپ کو نیوز مل جاتی ہے۔ یہی ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، اس گھر سے اس گھر گئے، اس گھر سے اس گھر گئے، فلاں اسپیشلی عورتوں کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ جا کر بس لوگوں کی باتوں کو اکٹھی کرنا، لوگوں کے گناہوں کو ڈھونڈنا، اور پھر جا کر بس بتانا اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اور اسی وجہ سے آپس میں لڑائیں بھی ہوتی ہیں۔ اب ہم جو ہے، ایک تو یہ بات ہوگی، ہمارا اس شخص کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس سے بولنا چاہیے کہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں اس گناہ کے بارے میں، ہمیں نہیں جاننا کہ ہمیں جو گناہ بتا رہے ہیں ہمیں نہیں جاننا اس کے بارے میں۔ دوسرا، اب جس شخص کے بارے میں آپ کو گناہ کا پتہ چل گیا کہ فلاں شخص گناہ گار ہے، اب ہمارا رویہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کے بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے، اس کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی چاہیے، یا ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے لگ جائے، یا ہمیں معاف کرنے لگ جائیں، یا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے لگ جائیں، کس طرح؟ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر۔ آپ یقین مانیں کہ ہم اتنے گنہگار ہیں، تو ہم سب اتنے گنہگار ہیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ پھر بھی اتنا رحیم ہے کہ ہمیں جو ہے وہ معاف کرتا رہتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے، پھر بھی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا رہتا ہے، پھر بھی ہمارے رزق کو آسان کرتا رہتا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا رہتا ہے، ہمیں
صحت و تندرستی ہمیں اللہ نے دی ہوتی ہے. اگر اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کرنے لگ جائے، مطلب اگر ہمارے ساتھ اس طرح فوری جو ہے ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے تو ہم تو ختم ہو جائے. تو ہم جو لوگوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ، جس کو آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ گنہگار ہے یہ شخص، اس کے لیے دعا کریں آپ. اگر آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اس کو نصیحت کریں کہ یار ایسے اچھی بات نہیں ہے. اور کتنا ہی ہمیں شیوخ ملتے ہیں وہ نصیحت کرتے ہیں، کتنی بہنوں کو نصیحت کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تمہاری یہ ویڈیو میوزک والی ویڈیو ہے، ڈانس والی ویڈیو ہے، بغیر حجاب کی ویڈیو ہے، اللہ کے لیے اس کو ڈیلیٹ کر دو. تو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہ. اگر آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں تو آپ اس کو نصیحت کریں، بڑی اچھی بات ہے یہ. لیکن اس شخص کو حقیر نظروں سے دیکھنا، اس شخص کو یہ مطلب اس طرح کی باتیں سنانی کہ تمہاری ہم شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، تم تو مطلب کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے ہو، اور تم تو یہ بھی گناہ کرتے ہو، وہ بھی گناہ کرتے ہو. کہ آپ گناہ نہیں کرتے. اب مطلب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے یار میں کتنا گنہگار ہوں. کبھی بھی ہمیشہ اس چیز کو آپ یاد رکھیں، کبھی بھی علم کے معاملے میں اور گناہ کے معاملے میں کبھی آپ یہ مت سوچیں کہ فلاں ہے اس کا نالج میرے سے بہت کم ہے. اور گناہ کے معاملے میں کبھی یہ مت سوچیں، ہمیشہ یہ سوچیں کہ اس کے گناہ میرے گناہوں سے کم ہوں گے. تو پھر یہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، ایک ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. کیونکہ اگر آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں بڑا نیکوکار ہوں، فلاں گنہگار ہے، ظاہر سی بات ہے آپ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ تعریف کرنے میں جو دعا سکھائی گئی ہے کہ مطلب کہ ہمیں اسلاف کی پتہ چلتا ہے کہ اسلاف بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ میرے گناہ کیا ہے تو تم میری شکل بھی دیکھنا نہ پسند کرو. یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. تو یہ تو ایک اللہ کی رحمت ہے، پردہ ڈالا ہوتا ہے. اس لیے انسان کو جو ہے نا گناہ بری چیز ہے، اس کو بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے ساتھ آپ اپنا رویہ اتنا خراب کر لیں گے تو آپ اللہ سے اپنی کیا امید رکھتے ہیں کہ آپ تو گنہگار ہیں، آپ اللہ سے معافی کی امید نہیں رکھتے. جو فلاں شخص کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے. اب آگے آئیے، جو آخری چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ ہمارا کیا ہے کہ ہم نے گناہوں کی جو کلاسیفیکیشن ہے اپنی ایموشنز کے حساب سے کی ہے. ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے وہ گناہ بہت بڑا ہو گیا، جو چیز ہمیں بری لگتی ہے، جو چیز جس سے ہمیں پرابلم ہوتی ہے وہ گناہ بہت بڑا ہو گیا، باقی سارے گناہ چھوٹے ہو گئے. جیسا کہ ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھتا لیکن ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں سگریٹ پیتے ہوئے، اس کو ہم بھائی اتنی بڑی سنا دیں اور اس کو پتہ نہیں کیا کچھ. والدین کے ساتھ بھی یہی حساب ہے، والدین بھی اس بچے کو اتنا ماریں گے، اتنا وہ کریں گے، اس کو مطلب دوستوں کو بھی وہ سنا دیں گے، سب کریں گے. لیکن وہی بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوتا، پڑھ لے گا، بڑا ہو کے پڑھ لے گا، سستی کر رہا ہے تھوڑی. ایک شخص جو ہے وہ شرک کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شرک کر رہا ہے تو دوسرے کام اس کو خراب نہیں کرنے چاہیے. مطلب ایک عورت جو ہے وہ زنا کر رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جینس پہنی تو مسئلہ ہے. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے ہم نے اس کو بڑے گناہوں کے اوپر لے گئے. سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، ظلم عظیم جو ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ظلم کو کبھی معاف نہیں کریں گے سوائے وہ دنیا کے اندر معافی مانگ لے. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے شرک سے بڑے نہیں ہو سکتے. نماز بہت بڑا گناہ ہے، زنا نماز سے بڑا گناہ نہیں ہے، قتل نماز سے بڑا گناہ نہیں ہے، اسموکنگ نماز سے بڑا گناہ نہیں ہے. یہ سارے گناہ جو ہیں نماز سے چھوٹے ہیں. جو شخص نماز نہیں پڑھ رہا اس کو آپ بتائیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان باقی سارے گناہ کرے، آپ پلیز اس کو بھی سارے گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. کوئی بری عادت ہے اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے، لیکن آپ گناہوں کی کیٹیگریز کو بھی سمجھیں. آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کفر ہے یہ. لیکن آپ ساتھ ہی مطلب اگر ایک انسان جو ہے دوسرے چھوٹے گناہ کی وجہ سے شخص سے نفرت کرنے لگ جائے تو دوسرا جو بڑا گناہ ہے مطلب کہ اس کی وجہ سے نہ کرے تو غلط بات ہوگی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے فار ایگزامپل اس کو اسموکنگ کے اوپر ایک بہت بڑا ایشو چلتا ہے. وہ شخص سارے سے کام کرتا ہو، سارے مطلب 100% باقی اس کی چیزیں ساری اچھی لگتی ہوں، لیکن وہ اس کو آپ کو یہ گناہ کے اندر دیکھ لیں، کوئی یہ گناہ کے اندر اس کے باقی ساری چیزیں کو اگنور کریں. یہی چیز ہوتا ہے، عورتوں کے اندر بھی یہی چیز ہے. وہ سارے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناشکری ہوتی ہیں. ایک وقت تک جو ہے آپ اس کے سب کچھ کرتے ہیں، ایک کوئی چھوٹی چیز ہوگی ساری چیزیں آپ کی اگنور کر دی جائیں گی. اور یہی ہماری کمیونٹی میں ایسی ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسے کرتے ہیں. ایک گناہ کو اس کا پتہ چل گیا، چاہے وہ چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ ہو، بڑے گناہ کا ہمیں نہیں پتا، جھوٹ بولتا ہے کوئی مسئلہ
مسئلہ نہیں ہے، عورت جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی مسئلہ نہیں ہے، عورت جو ہے پرفیوم لگا کے نکلتی مسئلہ نہیں ہے، زنا کرتی ہے مسئلہ نہیں ہے، زنا کرتی نہیں مسئلہ نہیں ہے. میں اس لیے کوئی کہہ رہا ہوں اکثر عورتیں، اکثر عورتوں کی میں بات کر رہا ہوں، اکثر عورتیں دوسری بیوی کو ایکسپٹ نہیں کرتی، لیکن یہ کہتی ہے جناب آپ زنا کر لیں لیکن دوسری بیوی نہ لے کر آنا. مطلب اٹس اوکے، جو چیز ان کو بری نہیں لگی گناہ نہیں ہوگا، گناہ صرف وہی ہوگا جو چیز ان کو بری لگے گی. تو ایسی بالکل ایسی بات نہیں ہے. سمرائز کرتا ہوں، سب سے پہلے تو ہمیشہ یاد رکھیں ہر شخص گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے. اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ سے کوئی بھی گناہ ہے اللہ آپ گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ آپ کی بری عادتوں کو چھڑانے والا صرف اللہ ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور آپ نے کچھ چھوڑنا ہے تو اللہ کی ذات کے لیے چھوڑنا ہے، کسی شخص کے لیے نہیں چھوڑنا. اور دوسری جو بات کی تھی، جو شخص آپ کو کسی کے گناہ کے بارے میں بتائیں تو اس کو آپ سمجھائیں کہ آپ فلاں کے گناہ کو مجھے نہیں بتاؤ، مجھے ایسی باتیں نہیں سننی، اس کو بتائیں. اور اس ایسے شخص سے آپ دور رہا کریں، کیونکہ ایسا شخص آپ کے بھی گناہوں کو آگے جا کر بتائے گا. اور جب آپ کسی کے گناہ کا پتہ چل جائے تو اس کو حقیر مت سمجھیں، مطلب اس طرح کمتر مت سمجھیں، اپنے گناہ کے بارے میں سوچیں کہ میں کتنا گنہگار ہوں، میں کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو اور آخری چیز میں بتائی تھی، گناہ جو ہے سب سے بڑا گناہ، سب سے ظلم عظیم جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا وہ شرک ہے، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی ہے. اس طرح پھر گناہ کبیرہ کی بات آتی ہے، پھر گناہ صغیرہ آتی ہیں. ان چیزوں کا علم رکھیں تاکہ آپ دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ بہترین ہو، اور ایسا رویہ ہو قرآن حدیث سے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو گناہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال کے رکھا ہے اس پردے کو ہمیشہ قائم رکھے تاکہ ہم قیامت کو معاف کر دے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی برائی، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. جزاکم